حکومت نے خود اس کو انرتھ کیا ہے اس معاملے کو اپوزیشن نے اس کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا؟ بات اصل یہ ہے، میں آپ کو بتا رہی تھی کہ کچھ جو میگنیچیوڈ ہے، جو اسکینڈل ندیم بابر صاحب سے لے کے ترین خسرو صاحب، رزاق داؤد صاحب، بی آر ٹی ادویات، اور اب اس کا جو حجم ہے، یہ تو ایک رات میں جو ایک ان کی سوسائٹی ایک رات میں رجسٹر ہوئی اور پھر اس کی 30,000 فائلیں بکیں، تو ایک ایجنٹ نے ایک ماہ میں 34 کروڑ کمائے. ٹھیک ہے جی. اب آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ جب انویسٹیگیشنز ہوں گی اور سامنے آئے گی تو یہ معاملہ کتنا بڑا ہے. اب بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے، اس سے پہلے میں آپ کو بتا رہی تھی ندیم بابر صاحب کے اوپر جب الزام آیا 330 ارب کا، تو اسد عمر صاحب کا بیان ابھی میں دیکھ رہی تھی کہ انہوں نے ان کو کہا کہ ہم نے ان کو اسٹیپ ڈاؤن کروایا، ہم نے ان سے استعفیٰ دیا. ٹھیک ہے. اب بات یہ ہے کہ اس وقت بھی آپ نے استعفیٰ لیا، لیکن آپ یہ بھی بتا دیجئے کہ پھر یہ جو رقم ہے اس میں سے کتنا واپس آیا یا کتنا حکومت پاکستان نے واپس لیا. دیکھیے، استعفیٰ دینا جو ہے یا استعفیٰ لے لینا جو ہے دیٹ از ناٹ انف. اب ایک آدمی اتنا بڑا اگر کھانچا کوئی لگا جائے، لوگوں کی عمر بھر کی کمائیاں چلی جائیں جنہوں نے جمع کر کے یہ پلاٹ خریدے، تو کیا یہ کافی ہے کہ یہ انرتھ ہو گیا ہے؟ کیا یہ کافی ہے کہ جو لوگ ان تمام سکینڈلز میں نامزد ہیں، مطلب اس کو میں اگر ایڈ کروں ان تمام چیزوں کو تو 1 کھرب کے قریب یہ موٹے موٹے سکینڈلز ہیں، اور اس میں سے بہت سے میں ابھی مس کر رہی ہوں. ٹھیک ہے. لہٰذا ان میں سے کتنا پیسہ، چلے 4-5 ہی دیکھ لیں، یہ جو آپ کا دوائیوں کا ہے، یہ جو رزاق داؤد صاحب کا تھا، بی آر ٹی کا تھا، خسرو صاحب کا اور ترین صاحب کا آٹا چینی والا، یا ندیم بابر صاحب کا، اس کو تو ابھی چھوڑ دیں رنگ روڈ کو، اس میں سے کتنا پیسہ واپس آئے میرے علم میں تو نہیں ہے. اور ان سے جو استعفے لیے گئے اس کے بعد ہمیں تو یہ بھی پتہ نہیں کہ لوگ ابھی ہیں کہاں. ہمیں یہ پتہ بھی نہیں کہ جو ہمارے فائنانس منسٹر تھے، ایڈوائزر تھے، وہ آج کل کہاں ہیں. اور اب جو ہمارے شوکت ترین صاحب آئے ہیں، انہوں نے جو کہا کہ حفیظ شیخ صاحب نے آئی ایم ایف سے ظالمانہ جو ہیں وہ شرائط پر قرضے لیے، تو مجھے بتائیے کیا کوئی اس کے اوپر انکوائری ہوئی کہ انہوں نے کس کے کہنے پر ملک کو اس مصیبت میں جھونکا، یا کتنے میں ملک کو بیچا گیا، اور وہ خود کہاں سے ہے؟ گورنمنٹ بلیوز کے لوگوں کو ان کے عہدے سے علیحدہ کر دیں، ہٹا دینا، یا کسی کو دیکھیے کسی کو منظر عام سے غائب کر دینا یا اس کو پس پردہ ڈال دینا ہے، اسے استعفیٰ لے لینا. کیا یہ مداوع ہے اس تمام رقم کا؟ سوال یہ ہے کہ انہوں نے تو بہت پیسے باہر سے لانے تھے، بہت پیسے، منی لانڈرنگ، کیا کیا، اتنے 100 ارب روزانہ کے پتہ نہیں کتنے، اب میں بھول رہی ہوں، جتنے پیسے یہ کلیم کرتے تھے وہ تو ایک طرف ہے. لیکن یہ بتائیے کہ یہ جو ہیں جو آپ کہتے ہیں آپ نے انکوائری رپورٹ کی، ٹھیک ہے، آپ نے انکوائری رپورٹس کی، آپ نے انکوائریز کی، مجھے بتا دیجیے اس کا نتیجہ کیا ہوا. اچھا چلے لیٹ می کنیکٹ دا ڈاٹس ہیئر نا. دیکھیے طاہر صاحب، یہ الزامات اپنی جگہ، یہ فاروق حبیب صاحب کہہ رہے ہیں ٹینڈر نہیں ہوا، کوئی پبلک ایکسچیکر کا نقصان نہیں ہوا، فواد چودھری صاحب کہتے ہیں جی کوئی تعلق نہیں، ہائی مورل گراؤنڈ کے اوپر لوگ علیحدہ ہوئے. انکوائری رپورٹ کے اندر وہ جو نووا سوسائٹی ہے اس کے حوالے سے جو لکھا وہ بھی پروشہ خان صاحبہ کہہ رہی ہیں. بٹ دا فیکٹ ریمینز، گورنمنٹ بار بار یہ کہتی ہے کہ آپ کے پاس ہے ایویڈنس، آپ لے آئیں، اب کوئی آگے انکوائری ہوگی، نیب نے اس کا نوٹس لے لیا ہے، اینٹی کرپشن پنجاب ہے وہاں پر معاملہ چل رہا ہے، آلدو اینٹی کرپشن پنجاب کہاں سے آپریٹ ہو رہی ہے یہ بھی سب کو پتہ ہے. مطلب جہاں پر بھی معاملہ چلے گا آپ لے جائیں ایویڈنس، اگر آپ کے پاس کسی وزیر کے خلاف ایویڈنس ہے تو. میرا خیال ہے فاروق حبیب صاحب کو 2 ارب 30 کروڑ روپیہ اس قوم کا کوئی پیسہ نہیں لگتا. اگر یہاں پہ شہباز شریف کا نام ساتھ اٹیچ ہوتا تو یہ گلا پھاڑ پھاڑ کے بتاتے کہ کس طریقے سے یہ پیسہ خرچ کیا گیا ہے. منیب صاحب، اس قوم کا 2 ارب 30 کروڑ روپیہ راول پنڈی رنگ روڈ پروجیکٹ کے تحت مختلف لوگوں میں بانٹ دیا گیا ہے، ان کو ادا کر دیا گیا ہے. وہ پیسہ کون واپس لائے گا؟ وہ ان لوگوں سے کون ضبط کرے گا؟ اور دیکھیں یہ جو کھاتا ہے تو بتاتا بھی ہے کی پالیسی ہے نا کہ ہم نے ہی بتایا ہے. یہ بڑے فخر کی بات ہے کہ ہم پروکلیم ڈاکو ہیں، ہم پوری دنیا میں چور مشہور ہیں جی. ہم نے یہ پرابلم یہ ہے کہ جب کوئی ہلکا سا اخبار میں یا کوئی ٹی وی پہ ٹکر چل جائے کہ یہ نیا اسکینڈل آنے والا ہے، ان کو پرابلم یہ ہے کہ یہ اس بیڈ پبلسٹی سے بچنے کے لیے یہ بناتے ہیں انکوائری کمیٹی. گلزار شاہ کون ہے؟ گلزار شاہ ڈسکے کا مشہور ترین کمشنر گجرانوالا، جس نے وہ 20 پریزائڈنگ آفیسر اٹھائے
جس کے خلاف الیکشن کمیشن کے پورا آرڈر لکھا ہوا ہے کہ یہ اس اہل ہی نہیں کہ اس کو کمشنر لگایا جائے. سپریم کورٹ تک معاملہ گیا, اس کو کمشنر پنڈی لگایا, اس سے من پسند انکوائری کرائی, اور اس کے بعد ڈی سی نے کہا جی میں سائن نہیں کرتا. پہلی لائن اس انکوائری کی یہ ہے کہ یہ ٹھیکہ انلیگل ہے. دوسری لائن اس انکوائری کی یہ ہے کہ یہ پیسے بھی انلیگلی ادا کیے گئے 2 ارب 30 کروڑ روپیہ, اور یہ تحصیلدار اور کمشنر نے کیے, کیپٹن محمود نے. میں کہتا ہوں کہ بزدار صاحب میٹنگ میں سو رہے تھے, عمران خان صاحب جب اپروولیں دے رہے تھے سو رہے تھے, سلمان شاہ صاحب کو نہیں پتا تھا, یعنی نااہل بھی ہیں, نالائق بھی ہیں, ناک کے نیچے اتنا بڑا ڈر, اس کا پتہ بھی نہیں کہ بینیفیشری کون ہے. اتنے اگر یہ معصوم ہیں اور یہ واقعی کو بنانا ریپبلک بن گئی ہے, تو ان کو چاہیے کہ سرکس لگا لیں, وہاں پہ جا کے کوئی ایک پہیے والی سائیکل چلائے, کوئی منہ سے آگ نکالے, کوئی اوپر سے جمپ کرے. مطلب یہ کیا تماشا لگ گیا اس ملک کے اندر. یعنی آپ اور میں چیلنج کرتا ہوں, اگر یہ واقعی ان کی نیت ٹھیک ہے, یہ کل سپریم کورٹ کو خط لکھیں, انہیں کہیں کہ یہ آپ جوڈیشل کمیشن بنائیں, اس کا فورینسک آڈٹ ہو. یہ کبھی نہیں لکھیں گے, یہ ملی بھگت کی انکوائریاں کرنا چاہتے ہیں, اس کو چھوڑ دیں, شعیب سٹل سے انکوائری کروا لیں, بڑا نیک نام افسر ہے پولیس کا, آ جائیں کریں بات. ٹھیک ہے, تو یہ صرف ملی بھگت ہے. اچھا چلے, یہ بھاگنا چاہتے ہیں, پوچھ لینے دیں, تحصیلدار پہ معاملہ ڈال کے نکل جائیں گے. ٹھیک ہے, یہ شعیب سٹل صاحب سے کرا لیں یا سپریم کورٹ سے کرا لیں. فاروق حبیب صاحب, آپ لوگ ان پہ کہتے تھے نہیں وہ جو کھاتا ہے تو لگاتا بھی ہے, انہوں نے کہا ہے آپ کے حوالے سے بھی کھاتے ہیں تو بتاتے بھی ہیں. کہ جتنے لوگوں کے بارے میں آپ نے بتا دیا استعفے لے لے, اور کچھ نہیں ہویا ہے. پیسے دی گل ہماری بہن فلوشہ خان نے کی کہ پیسے آپ لوگ خالی پتہ لگ جاتا ہے, واپس کچھ نہیں آتا. یہاں پہ بھی وہ تارڑ صاحب کہہ رہی تھی 2 ارب 30 کروڑ روپیہ کسی نہ کسی کا تو گیا ہوگا, اور اگر کسی نے سارے کھاتے میں پیسہ بنایا ہے گورنمنٹ ایکسچیکر سے نہیں بھی ویسے فائدہ اٹھاتے ہوئے, اس کی بھرپائی کہاں سے ہوگی؟ دیکھیں, بنیادی چیز پھر میں آپ کو یہ کہوں گا کہ ان میں اور ہمارے میں فرق کیا ہے. ان میں اور ہمارے میں فرق یہ ہے کہ ان کے ہاں جو کرائیٹیریا ہے, جو معیار ہے عہدوں پر فائز ہونے کا, منسٹریز پہ فائز ہونے کا, وہ یہ ہے کہ کس منسٹر نے, کس عہدیدار نے کتنی بڑی کرپشن کی ہے, وہ کتنا بڑا جو ہے وہ اپنے عہدے کا آگے ناجائز استعمال کرتا ہے, وہ ان کے لیے سوٹیبل ہوتا ہے. ہمارے ہاں معاملہ مختلف ہے. ٹھیک ہے, ہم پہلی بار گورنمنٹ میں آئے ہیں, ہمارے سامنے جب کوئی چیز سامنے آئی تو ہم نے انکوائریز کروائیں. یہ کیا کیا کرتے تھے, ان کے دور کے اندر اتنی سیانی آگ تھی کہ وہ لاہور میں جا کے ایل ڈی اے پلازا میں لگ جایا کرتی تھی جہاں پر میٹرو کا ریکارڈ پڑا ہوتا تھا. وہ جا کر نندی پور میں آگ لگ جایا کرتی تھی جہاں پر نندی پور کی ساری ان کی کارستانیاں کاروائیاں وہاں پر پڑی ہوتی تھی. اب میں اگر ان کے کارستانیاں گنوانا شروع کروں تو آپ کو بھی علم میں ہے کہ یہ جو لاہور اسلام آباد موٹر وے بنی تھی, اس کا منہ چکری کی طرف کس نے موڑا تھا, کس کے کہنے کے اوپر 100 کلومیٹر اضافی ڈال دیا گیا تھا. یہ وہ تمام چیزیں جو اپنی جگہ کے اوپر موجود ہیں, سپریم کورٹ کو لکھ دیں. اب نہیں, ایک منٹ ذرا رک جائیں نا, اور سر سب کو چھوڑیں, ہم نہیں کراتے سب پہ انکوائری, ہم کہتے ہیں اسی پہ انکوائری کروائیں نا. ان کا رانجھا راضی ہم چاہتے ہیں ہو جائے. معاملہ کیا ہے, یہ کہتے ہیں انہوں نے ایک بات کی تھی کہ ٹینڈر ہو گیا, ٹینڈر. میں نے اس کو کیٹیگوریکلی ڈینائی کیا, ٹینڈر نہیں ہوا, ٹینڈر ایوارڈ نہیں ہوا. جہاں تک رہ گئی بات لینڈ ایکوزیشن کی, تو تارڑ صاحب آپ کی اطلاع کلیئر ہے کہ یہ صرف 2.5 ارب روپے کی لینڈ ایکوزیشن نہیں ہونی تھی بھائی میرے, یہ اربوں روپے کی لینڈ ایکوزیشن ہونی تھی. اگر جو پلان انہوں نے چینج کیا, الائنمنٹ چینج کی, وہ کہتے ہیں 2.5 جا چکا ہے, سن لیں وہ سر سن تو لینا, وہ 2.5 بھی واپس آ جائے گا, 2.5 گیا واپس آ جائے گا. ان کی طرح نہیں ہے کہ لندن چلا جائے گا, ان کی طرح نہیں ہے کہ لندن چلا جائے گا اور وہاں جا کے بیمار ہو جائے گا. سن لینا, ان کی طرح نہیں ہے لندن چلا جائے گا, وہاں بیمار ہو جائے گا, بھگوڑا ہو جائے گا اور وہاں بیٹھ کر الطاف حسین پارٹ 2 بن جائے گا. 2.5 ارب روپے کی بات ہو رہی ہے, یہ کوئی معاملہ نہیں. میں آپ کو نہیں, سن لیں سر, سمپل بات ہے, سن لیں نا, سن لیں. جن لوگوں کو پیمنٹ جب لینڈ ایکوزیشن ہوتی ہے, سیکشن 4 لگایا جاتا ہے, وہاں پر ایک ریٹ مقرر کیا جاتا ہے, اس ریٹ کے تحت پیمنٹس ہوتی ہیں. جو پیمنٹس اگر ہوئی ہیں تو ان میں دیکھنا پڑے گا کتنے کے چیک کیش ہوئے ہیں. فرق صاحب اس ساری ڈیٹیل کو چھوڑ دیں, مجھے بتائیں انکوائری کرانی ہے صاحب نہیں کرانی. کینسل کر دیا جاتا ہے, سن لینا سر, سن لینا, اس پروسیس کو کینسل ہو جائے گا, آٹومیٹکلی پیمنٹس واپس آ جائیں گی. وہ لوگ بھی ادھر ہیں, وہ لوگ اتنے شاید تکڑے نہیں ہوں گے ان کی طرح لندن چلے جاتے ہیں. گورنمنٹ پہ لگ رہا ہے نا, آپ لوگ انکوائری کسی ہائر جگہ سے کرا لیں سر, سپریم کورٹ کو خط لکھ لیں, کہیں کر لیں. سر سن لینا, سر سن لینا, سن لیں. آج ان کو سپریم کورٹ کی انکوائریز بہت یاد آ رہی ہیں, اچھی بات ہے.
تو یہ وہ جو JITs ہیں, جو سپریم کورٹ کی پہلے فیصلے ہیں, جو پہلی انکوائریز ہیں, یہ آج کھلے عام کے نا ہم ان کو منوان قبول کرتے ہیں جہاں سے یہ نااہل ہوئے ہیں. ہم بھی صبح کمیشن بنا دیتے ہیں, انکوائری کروا دیتے ہیں, ٹھیک ہے, اور ہم بھی اس پہ چلا جاتے ہیں. لیکن پھر بھی میں آپ کو کہوں, ہم نے جہاں سے انکوائری کروانا چاہتے ہیں, جہاں یہ جانا چاہتے ہیں, ہمیں کوئی خوف نہیں ہے. بھائی عمران خان تو وزیر اعظم, وزیر اعلیٰ وزیر اعظم نہیں تھا, وہ تو باہر سے پیسہ کما کے پاکستان لے کر آیا تھا, اپنا فلیٹ بیچ کے لے کر آیا تھا. اس نے 40 سالہ کمائی کا حساب دیا, 60 ڈاکومنٹ دیے تھے. آپ کی طرح نہیں, سن لیں نا, سن لیں منیف, سن لیں ایک منٹ, ان کی طرح نہیں کہ قطری خط لے آئے تھے, جالی ٹرسٹ ڈیڈ لے آئے تھے. میری لندن میں کیا پاکستان میں کوئی بڑی بڑی پراپرٹیاں نکل آئی تھی. نواز شریف نہیں ہے. اچھا سوری, یہ کوئی جواب نہیں, میں تو جواب اپنے دے چکا ہوں. نہیں فاروق صاحب, میں تو اپنے جواب دے چکا ہوں. سر آپ نے کہا کروا لیتے ہیں اٹھانے والوں کو بھی تو آئینہ دکھانا چاہتا ہوں. سر آپ بالکل آئینہ دکھائیں, میں بھی تھوڑا آئینہ دکھا لوں. سر آپ دکھائیں. فاروق صاحب میں تو یہ کہہ رہا ہوں, آپ اس بات پر ایگری کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ کو خط لکھا جائے یا شعیب صڈل صاحب کی سربراہی میں یا ایسے کسی انڈیپینڈنٹ آدمی کی سربراہی میں وہ کمیشن بنے؟ سر گزارش سن لیں نا, سر گزارش سن لیں. کیا مجھے ان سے ایک سوال پوچھ لیں, کیا ان کو جتنے بھی کمیشن بنے ہیں وہ سارے کمیشن قبول ہیں, یا جن کمیشنوں کی پہلی رپورٹیں آئی ہیں وہ قبول ہیں؟ اور بھئی ایک براڈ شیٹ کا بھی کمیشن بنا تھا, وہ بھی ایک سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ جج نے بنایا تھا, اس کے اوپر تو زمین و آسمان انہوں نے ایک کر دی تھی پکڑ کے. تو لہٰذا یہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ والا کاروائی چھوڑ دیں, کاروائی چھوڑ دیں نا یہ والی. اب نیب بھی موجود ہے, میڈیا بھی موجود ہے, انکوائری ہوگی, یہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. اور ہم تو خود کیس بھیجنے والے ہیں. ٹھیک ہے, ہم تو جو ہے وہ ایک اخلاقیات کا ایک اعلیٰ ہائی مورل گراؤنڈ لے کے کھڑے ہیں. نہیں ویسے وہ عجیب مورل گراؤنڈ ہے, عجیب مورل گراؤنڈ ہے. چور کوتوال کو ڈانٹے. سر بات سنیں نا, وہ عجیب ہائی مورل گراؤنڈ ہے. ایک طرف آپ اینٹی کرپشن پنجاب کو بھیج رہے ہیں جو کہ اسلام آباد سے کنٹرول ہوتا ہے, اور دوسری بات یہ ہے اس کا نام اینٹی کرپشن پنجاب ہے اور کنٹرول اسلام آباد سے ہوتا ہے. سر دوسری بات آپ نیب کو کہہ رہے ہیں, وہ نیب نے نوٹس منیف صاحب آپ کو, سر جہاں سے مرضی, سر سن لیں نا, جہاں سے مرضی کنٹرول ہوتا ہو, لیکن ان کے دور میں اینٹی کرپشن پنجاب کی جو ریکوری تھی وہ 0 تھی. آج وہی اینٹی کرپشن پنجاب جو ہے وہ 300 ارب سے زائد کی ریکوریاں کر چکا ہے. ایمی چیخیں تو نہیں نکلی. سر ادھر سے ادھر ریکوری کر لیں گے, ادھر آپ کہتے ہیں ریکوری کر لیں گے. نہیں ہوتی, سن لینا, اور سر سن لینا, جب نیب پروونشل میٹر ہے اس میں اینٹی کرپشن بھی کوگنیزنس لے سکتا ہے, لیکن جب نیب معاملہ اپنا نیب نے کہہ دیا ہے تو پھر جو ہے سب چیزیں اس طرف چلے جائیں گی. صوبائی حکومت کو بھی ریکارڈ اپنا وہیں پہ جمع کروانا پڑے گا. اچھا پلوشا خان صاحبہ, نیب نے پنڈی نے لے لیا نوٹس, نیب کرے گا انکوائری. اور ویسے زلفی بخاری صاحب کا نے نیب کا ذکر نہیں کیا اپنی ٹویٹ میں, انہوں نے کہا جی جوڈیشل کمیشن بن جائے, کر لیں انکوائری. اور بادی نظر میں نظر بھی ایسے لگتا نہیں ہے کہ زلفی بخاری صاحب نے کوئی فائدہ اس سے اٹھایا ہے, ان کی تو انسیسٹرل زمین ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ جو پہلے انکوائریز نیب نے کی ہیں, جو انکوائریز انیشیٹ ہوئی ہیں, جو نیب نے آٹا چینی پہ کی ہیں, دیگر چیزوں پہ کی ہیں, ان کا کیا بنا آج تک؟ آج 3 سال ہونے کو آئے ہیں, ان کے اوپر آپ کو کیا پیش رفت نظر آئی ہے؟ کیا کسی کو مطلب پکڑا گیا؟ کیا کسی سے کوئی ریکوری ہوئی؟ کیا انویسٹیگیشن ہوئی؟ یہ آپ کو پتہ ہے, ہمیں پتہ ہے, کسی کو کچھ پتہ نہیں. لہٰذا اگر نوٹس لے لیا ہے تو اچھی بات ہے, لیکن اس کا بننا نکلنا اس کا کچھ نہیں ہے. کیونکہ آپ اگر یہ کہیں کہ ہم نے کسی سے استعفیٰ دے لیا ہے, لیکن وہ جو نقصان ہوا ہے, جو لوگوں کی جیبوں سے پیسے گئے ہیں, وہ کہاں ہیں؟ کسی کی جیب میں تو گئے ہیں نا, وہ ہوا میں تو نہیں اڑے. اور یہ کوئی حسین اتفاق نہیں ہوتا کہ اس طرح کی ڈائیورژنز اتنی بڑے اس میں ہو جائیں پروجیکٹس میں, کسی کو پتہ نہ چلے. یہ کوئی اتفاق نہیں ہے, یا پھر بہت ہی حسین اتفاق ہے کہ وہ چند وفاقی وزراء اور جو ہے معاونین خصوصی کی زمینوں میں سے گزر جائیں اور ایک ایجنٹ 34 کروڑ روپے ایک ماہ میں کما لے. یہ سب چیزیں کوئی معجزانہ طور پہ نہیں ہوتی, اور یہ بھی کوئی جو ہے اس کی دلیل نہیں ہے کہ ہم پکڑ لیتے ہیں, ہم ان کو نکال دیتے ہیں, ہم انکوائری بٹھا لیتے ہیں, لیکن اس کا نتیجہ کوئی نہیں نکلتا. پھر ہم کہتے ہیں کہ اس ملک پہ مافیا قابض ہیں. اگر اس ملک پہ مافیا قابض ہیں اور وہی حکومت چلا رہے ہیں, تو پھر جو ہماری حکومت ہے اس کا کیا جواز بنتا ہے یہاں بیٹھنے کا؟ اور اگر مافیا کو نہیں پکڑا جا سکتا, کیونکہ الٹیمیٹلی یہ بھی آپ مافیا پر ہی ڈالیں گے جو نظر آ رہا ہے,
اور اگر تمام اس کابینہ میں چند ہی شاید لوگ رہ گئے ہوں جن پر سکینڈلز نہ ہوں، وہ کابینہ کا حصہ ان میں سے اکثر تو ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ اپنے وزیروں کے ہاتھ نہ پکڑ سکیں اور دونوں ہاتھوں سے ریاست مدینہ میں جو ہے وہ یہ اس قسم کی چوری ہو، تو پھر آپ مجھے بتا دیجئے کہ پھر ایسا ہی ہے نا جیسے کہ ایک ہاتھ سے کشمیر جو ہے مودی کے حوالے ہوا، اچھا دوسرے ہاتھ سے پرمیش خان کاغذ صاحب، پہ دستہ بنا کے آپ نے واپس ڈال لیا، آپ لوگ کہتے اعلان ہوا ہیں کہ ہر انکوائری جمعے کرا پہ لیں پریڈ کسی ہوگی، ہائر اور جگہ سے. پھر یہ ہوا کہ اچھا میری عرض اسی سنیں، طرح کہا گیا. ٹھیک، آپ لوگ کہتے ہیں انویسٹیگیشن کسی اور پلیٹ فارم سے یا ہائر پلیٹ فارم سے ہو جائے، مسلم لیگ نون یہ کہہ رہی ہے. آپ بھی ایک تو بتا دیں کہ آپ کی جماعت کیا چاہتی ہے اس حوالے سے. دوسرا یہ مسلم لیگ نون یہ بھی الیج کر رہی ہے کہ جی ایز وی سپیک یہ ریکارڈ بڑا ٹیمپر ہو رہا ہوگا اور اب تک اس کے ساتھ ریکارڈ کے ساتھ کوئی ہیرا پھیری ہو چکی ہوگی، اور یہ سب لوگ جن کی طرف اگر اشارہ ہے انکوائری کمیٹی کے رپورٹ کے اندر تو یہ سب لوگ ایگزونریٹ ہو جائیں گے، فارغ ہو جائیں گے. سیاسی لوگوں کی میں بات کر رہا ہوں. دیکھیے ایک ان کا عمران خان صاحب نے ایک مجھے اگر if my memory doesn't fail me انہوں نے کہا تھا کہ نواز شریف صاحب کو کہا تھا کہ چونکہ وہ وزیر اعظم ہیں اور پیناما اسکینڈل جب آیا تھا وہ وزیر اعظم ہونے کی حیثیت سے وہ اثر انداز ہو سکتے ہیں، اور دیگر لوگوں کے لیے بھی ان کا جو پوزیشنز آف پاور میں تھے ان میں یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا بھی ایک بڑا ذکر کرتے تھے، اور ایک کہتے تھے کہ اگر کوئی ایسی پوزیشن میں ہو جہاں وہ انفلوئنس کر سکے تو اس کو اس وقت تک استعفیٰ دے دینا چاہیے جب تک کہ وہ معصوم ثابت نہ ہو جائے. تو لہٰذا اب بات یہ ہے کہ اگر ایسی جگہ پہ انکوائری جاتی ہے، ابھی اس پہ ہم اپنا موقف دیں گے واضح ایک آدھ دن تک، لیکن اگر ایسی جگہ انکوائری جاتی ہے جہاں کوئی شائبہ ہو کہ اس پر حکومت کسی طرح سے انفلوئنس ہو سکتی ہے، تو پھر اس انکوائری کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے آپ مجھے بتا دیجیے. اور اگر چند وہ تحصیلداروں کو اور چند سرکاری افسروں کو پکڑ کے ہم نے اس میں ان کو ہی قربانی کا بکرا بنانا ہے تو بھی اس سارے معاملے کی کوئی حیثیت نہیں. لہٰذا جہاں آپ یہ انٹرسٹنگ بات ہے کہ انکوائری رپورٹ میں تحائف کچھ ایسے تحائف بھی ہیں جن کی کچھ کنسرنڈ کوارٹرز میں جو ہے وہ ڈیٹیل جا چکی ہے جو ایکسچینج ہوئے ہیں. ٹھیک، اب کتنی مزے کی بات ہے کہ اربوں روپے کے ڈاکے پڑیں تو کوئی ہاتھ نہ ڈالے، بالکل ٹھیک ہے. لیکن 8 ارب کا کیس ابھی چند دن پہلے آصف علی زرداری صاحب پر نیب نے ریفرنس فائل کیا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ تحائف کہاں گئے کچھ پتہ نہیں، لیکن توشے خانے کا ریفرنس جو ہے وہ ایک وقت میں عدالت میں جو ہے 2 پرائم منسٹر اور ایک صدر جو تھے چیئرمین سینٹ وہ اس وقت کھڑے ہو کر اس کے جواب دے رہے تھے. لہٰذا یہ جو ہے نا یہ ٹھیک ہو گیا.